نحمده ونصلي على رسول الكريم. یہ خط حضرت شیخ خواجہ محمد معصوم نے سلطان وقت حضرت اورنگزیب عالمگیر کے نام لکھا ہے. پورے ہندوستان کا بادشاہ اور کچھ اور اس کو یہ خط لکھ رہا ہے. تعریف بادشاہ کے باوجود تعریف خدا تھے. اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں. شاہجہاں کے متعلق آتا ہے کہ جب اس نے تخت طاؤس بنایا، تخت طاؤس بہت لاگت لکھا، جتنا مصر وغیرہ کی جتنی قیمت تھی حکومت کی اتنی قیمت اس میں لگ رہی تھی. تخت طاؤس لے گیا کہ اس کو لے کے کہیں رکھے ہوئے. تو فوراً جب دیکھا تخت طاؤس کو مصر کی جتنی قیمت تھی اتنا روپیہ اور سجدے میں گر گئے. ذرا شکر کہ اللہ نے مروا دیا. جانتے یہ خط لکھ رہے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے نام بادشاہ وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد حمد و ثنا حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا کچھ دور چلے اور یوں فرمایا کہ اے معاذ، میں تجھے تقوی اللہ، صدق کے کلام، وفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، رحم بر یتیم، حفاظت ہمسایہ، ضبط غصہ، نرمی کلام، بذل سلام، لزوم امام، تفقہ فی القرآن، حب آخرت اور خوف حساب آخرت، کوتاہی آرزو، حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں. سب جمع ہی کر دیا. انہیں چیزوں کو وصیت کرتا ہوں. پھر پڑھ لیجیے گا. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم لوگ کے اندر پیدا کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے اور یوں فرمایا کہ اے معاذ، میں تجھے تقوی اللہ ہم لوگ کے دلوں میں تقوی صدق کے کلام، بعد میں سچائی ہو، اس کا حکم دیا. وفائے عہد کوئی کیا ہے تو اس کو پورا کرو. ادائے امانت جو رکھی ہے اس کو عطا کرو، یعنی واپس کرو. ترک خیانت، رحم بر یتیم، حفاظت ہمسایہ، ضبط غصہ، نرمی کلام، بذل سلام، سلام کو راج کرنا، لزوم امام، اور کوئی امام صادق ہے تو اس کی اطاعت کرنا، تفقہ فی القرآن، قرآن میں غور و خوض کرنا. کتنے لوگ ہیں اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے. شاہ صاحب نے لکھا ہمارے حضرت بھی بہت کہ ایک وقت ضرور نکالنا چاہیے قرآن میں غور و خوض کے لیے. تلاوت بھی کرو، سب کا ضروری نہیں، کچھ وقت نکالو اس کے لیے جس میں قرآن کا مطلب اس میں غور و خوض ہو، تفقہ، یعنی اس میں کیا مسئلے ہیں. یہ حب آخرت،
خوف ہے حساب آخرت، حساب آخرت ہوتا ہے یہ آرزو، اور حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں۔ اتنی بڑی حدیث ہے، اور منع کرتا ہوں اس بات سے کہ کسی مسلم کو برا بھلا کہے، کسی مسلمان کو برا بھلا مت کرو، نہیں جانتے کہ اس کا کیا حشر ہوگا، تمہارا کیا حشر ہوگا۔ یا کسی کاذب کی تکذیب کرے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جھوٹا آدمی ہے اس کی تکذیب کرو، طرزداری کرو۔ اور صادق کی تکذیب کرے یا امام عادل کی نافرمانی کرے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ امام عادل اگر ہے تو اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ماننا چاہیے۔ اور فساد فی الارض سے بچنا چاہیے۔ اے معاذ اللہ کا ذکر کر، اے معاذ اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے بولتا۔ اے معاذ اللہ کا ذکر ہر شجر و حجر کے قریب، ہر گناہ کی توبہ کر، پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ طور پر، اور اعلانیہ گناہ کے اعلانیہ طور پر۔ راہ البیہقی کی کتاب زہد، بیہقی نے روایت کی، روایت ہے یہ بزرگ کا مقولہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ سکوت فرمایا، خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ ایک شخص سرکار دو عالم میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے سکوت فرمایا، خاموش رہنے کا جواب نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے کتنی مرتبہ معاف تو فرمایا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرو، کوئی گناہ نہیں۔ امیر المومنین اللہ برہنہ کی خدمت میں لکھتا ہے کہ اظہار رضامندی وہ خاکساری کرتے ہوئے نعمت امن و امان، رونق اسلام اور قوت شاعر اسلام کے ظہور پر شکر و ثنا ادا کرتا ہے۔ امن و امان، ابھی اخبار میں تھا کہیں پر کتنے آدمیوں کو تو کرا دیا ہے، تھوڑا معاملہ اخبار میں دیکھا، کہیں کا ہے واقعہ، یہاں یہی دیکھیے، خاکساری کرتے نعمت امن و امان اور رونق اسلام اور شاعر اسلام کے ظہور پر شکر و ثنا کرتا ہے۔ ملک میں امن و امان ہے، یہ شکر کا مقام۔ وہاں دیکھیے کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، اخباروں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فضل و کرم سے امن و امان عطا فرمائے۔ اظہار رضامندی و خاکساری کرتے ہوئے نعمت امن و امان، رونق اسلام
قوت شاعر اسلام کے ظہور پر شکر کرتا ہے. کوئی فساد نہیں ہے. مطلب یہ ملک کی برتری اس میں ہے کہ وہاں فساد نہ ہو, بے انصافی نہ ہو, ظلم نہ ہو. نیز آپ کے لیے درازی عمر, شوقت و ظفر اور نصرت کی دعا اپنے زاویے نامرادی اور گوشہ شکستگی میں درویشوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے. یعنی آپ کے لیے دعا کرتا ہے. نیز آپ کے لیے درازی عمر, بادشاہ کو لکھ رہے ہیں, شوکت و ظفر اور نصرت کی دعا کرتا ہے. زاویے نامرادی اور گوشہ شکستگی میں درویشوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے. یہ لکھ رہے ہیں کس کو؟ خواجہ معصوم لکھ رہے ہیں, اور اسے بھی لیتے مکو لکھ رہے ہیں. چونکہ یہ دعا خلوص دل سے ہے اور پسے پشت ہے, اس لیے امید ہے کہ قرینے قبولیت ہوگی. آفتاب دولت و سلطنت بر افق مزد والا تابع رہے بالنبی الامی وعلی آلہ وامدادی وعلیہم الصلاۃ و تسلیمات و تحیات و برکات. ایک اور الحمدللہ العلی الاعلی والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ کما یہی. صحیفہ گرامی جو اس مسکین کے نامزد تھا, اس کے ورود سے خوش اور مسرور ہوا. یہ جو خطاب کا آیا اس سے میں خوش ہوں. مخدومہ ما سوا اللہ میں گرفتار ہونا امراض قلبیہ میں سے شدید مرض ہے. آج زمانے میں کتنے لوگوں میں دلوں کو اپنے الجھائے ہوئے ہیں, ایک نہیں سے چھوٹے اس میں. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو محفوظ رکھے. الہی مقصود منتوی و رضائے تو محبت و معرفت خود دے. الہی مقصود منتوی, آپ ہی ہمارے مقصود ہیں. الہی مقصود منتوی و رضائے تو محبت و معرفت مسود. مخدومہ ما سوا اللہ میں گرفتار ہونا امراض قلبیہ میں سے شدید ترین مرض ہے. اس کے ازالہ کی فکر کرنا بہت ضروری ہے. درخانہ اگر قصص گھر پر بسس, مکتوب گرامی پہنچنے اور مطالعہ کرنے کے بعد گم ہو گیا. یہ مکتوب گم ہو گیا. جواب میں توقف اس وجہ سے ہوا کہ وہ خط مل جائے تو دوبارہ اس کو دیکھ کر جواب لکھا جائے, لیکن ابھی تک وہ خط نہیں مل سکا. کوئی ادھر ادھر ہو گیا ہوگا. ناچار مجبور ہو کر کے چند کلمات لکھتا ہوں. تم نے اظہار شوق کیا ہے اور اپنے درد دل کی خبر دی ہے. اس شوق اور نعمت عظمیٰ اور اس درد کو سرمایہ سعادت تصور کرو. تو وہاں کی فکر ہے, درد مندی رکھتے ہو, اللہ سے محبت ہے. شکر ادا کرو.
ایک درویش نے فرمایا کہ اگر نہ خاص داد نہ داد خاص، تمہارے اندر جو طلب ہے تو وہ دینا چاہتے ہیں، اس بنا پر طلب پیدا کیا ہے. بہت تسلی کی جملہ ہے. بہت پریشان تھے. گر نہ خاص داد نہ داد خاص، وہ دینا نہ چاہتے تو یہ طلب بھی نہ دیتے. طلب ان کا صدقہ ہے. اس کے بعد طلب کا جو طلب جس چیز کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عنایت فرمائے گا. اس شوق کو نعمت عظما اور اس درد کو سرمایہ سعادت تصور کرو. ایک درویش نے فرمایا ہے کہ اگر نہ خاص داد نہ داد خاص، اگر دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. سب سے پہلی چیز طلب ہی. صرف طلب بلجان تعلیم مستوری میں شبک باہر ذخار وہ کر شامل ہے چس خواجہ معصوم پہلے جو طلب بل جانے. جب طلب طالب کے دل پر مستولی غالب آتی ہے تو اس کے سامنے باہر ذخار بھی کچھ نہیں اور بڑے بڑے پہاڑ بھی کچھ نہیں. اللہ ہم سب لوگ اللہ طرف اس شوق کو نعمت عظما اور اس درد کو سرمایہ سعادت سمجھو. ایک درویش نے فرمایا کہ اگر نہ خاص داد نہ داد خاص، اگر نہ دینا چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. بہت صحیح ہے. اگر نہ خاص داد نہ داد خاص، یعنی اللہ دینا نہ چاہتا تو طلب کا مادہ بھی پیدا لگاتا. اللہ تعالیٰ آتش شوق کو مشتعل اور شعلے طلب کو سربلند کر دے. دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آتش شوق کو مشتعل اور شعلے طلب کو سربلند کر دے. یہاں تک کہ اپنے ماسوا سے بیگانہ بنا دے اور بے فائدہ کسب سے رہائی دے. بزرگوں کا مقولہ ہے دست بقا دل بیار. ہاتھ کام میں رہنا چاہیے اور دل یار کے ساتھ رہنا چاہیے. دست بقا دل بیار بزرگوں کا مقولہ ہے. دست بقا دل بیار. حضرت حق کا محل نظر دل ہے. حضرت حق کا اور بے فائدہ. بزرگوں کا مقولہ ہے دست بقا دل بیار. ہاتھ تو کام میں رکھو لیکن دل یار کے ساتھ رکھو. مطلب ضروری باتوں سے لکھ رہے ہیں. ان بادشاہ کو لکھ رہے ہیں عالم بادشاہی کو. قاضی عنایت اللہ کے نام. ذکر کو ذکر تھوڑا جانس. ذکر کرو جب تک تمہارے بدن میں جان ہے. باقی یہ دل ذکر رحمان ہے. دل کی پاکی رحمان کے ذکر سے ہے. والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الهدى. دوسرا خط صحیفہ گرامی جو اد راہ محبت ارسال کیا تھا پہنچا. خوش وقت کیا. اسی طریقے سے اپنے حالات لکھتے رہا کرو. حالات کے لکھنے کو کہا.
اسے اپنے حالات لکھتے رہا کرا. یہ تو غائبانہ، یہ توجہ غائبانہ کا ذریعہ ہے. خط لکھو تو وہاں توجہ ہو جائے گی. جو کچھ اپنی سرگزر لکھی تھی، نیز حالات حلاوت ذکر اور ظہور و ذوق کے متعلق جو کچھ لکھا تھا، یہ سب باتیں معلوم ہوئیں. کسی نے خوب کہا ہے وہ وسرستہ رسم صدبار علی پاک گندر، جب تم اس راستے میں آئے ہو تو مردانہ وار آؤ اور طلبگاری کے جو لوازم ہیں ان کو پورا کرو. شریعت غرہ کہ عروہ اس کا وہاں سے نہ جانے دو. سنن نبیہ کو دانتوں سے مضبوط پکڑو. بدعت سے اور صحبت بدعتی سے بچتے رہو. کمر ہمت کو خدمت مولائے حقیقی جل سلطانوں میں کس کر باندھ لو. کتنا عمدہ لکھا لکھنے میں بھی. درگاہ قدس کی جانب کمال توبہ کو بڑی نعمت ہے. درگاہ قدس کی جانب کمال توجہ کو بڑی نعمت سمجھو، اور جو چیز بھی دولت معنویہ کے لیے مانے اور منافی ہے اسے سینکڑوں کو دور بھاگو. محبت و اطاعت سلوک پر قائم رہو کہ اس راہ کا مدار ان کی محبت و اطاعت پر ہے. جس قسم کی اجازت تم کو دے دی گئی ہے اس کے موافق عمل کرو. یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ چند آدمی ایک جگہ مشغول ہو کر ذکر کریں، نہیں کس کا ذکر؟ اللہ کا ذکر کریں. ہمارے طریقے میں تنہا بیٹھنے سے یہ روش بہتر ہے کچھ لوگوں کے ساتھ. کہ ایک جگہ کئی اشخاص مشغول ذکر ہوں تاکہ ایک دوسرے کا فیض ایک دوسرے پر منعکس ہو. ہمیں یہ یاد ہے بس سب ملے ہوئے ہے روشنی، اس کی روشنی سب مل کر کے روشنی پیدا کر رہے ہیں. کہ بہت سے ذاکرین شاگرین ہوں گے تو سب کا ذکر کے اکثر سے اپنا قلب ذاکر ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، منور ہو جائے گا. کمر ہمت کو خدمت مولائے حقیقی جل سلطانوں میں کس کر باندھ لو. درگاہ قدس کی جانب کمال توجہ کو بڑی نعمت سمجھو، اور جو چیز اس دولت معنوی کے معنی اور منافی اس سے سینکڑوں کو دور بھاگو. محبت و اطاعت شیوع پر قائم رہو. اس راہ کا مدار ان کی محبت و اطاعت پر. محبت و اطاعت شیوع پر قائم رہو کہ اس راہ کا مدار ان کی محبت و اطاعت پر. جس قسم کی اجازت تم کو دی گئی ہے اس کے موافق عمل کرو. یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ چند آدمی ایک جگہ مشغول ہو کر ذکر کریں. ہمارے طریقے میں تنہا بیٹھنے سے یہ روش بہتر ہے کہ ایک جگہ کئی اشخاص مشغول ذکر ہو تاکہ ایک دوسرے کا فائدہ ایک دوسرے پر منعکس ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. بات دعا کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر چلنے کی توفیق فرمائے جو انہوں نے نصیحت کیا ہے. اللہ سے تعلق، اللہ سے نسبت بڑی چیز ہے. سب کچھ حاصل کر لیا
اور اللہ کی محبت ہی نسبت ہی حاصل نہیں کیا تو کیا کیا ہے زندگی پر. اللہ ہم سب لوگوں کو اس زندگی سے نکال کر کے اطاعت کی زندگی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا